صاف پانی کی عدم فراہمی، ڈائریا سے 83,000 لوگ متاثر، سب سے کم ڈائریا کے مریض ضلع کورنگی کراچی میں رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت انسداد نشے کے لیے ANF سندھ کی خصوصی تقریب۔ مونسون بلدیاتی اداروں میں رین ایمرجنسی نافذ، ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ کراچی میں پیدل چلنے والوں کے فٹ پاتھ پر بلدیاتی و دیگر متعلقہ سرکاری اداروں کی مبینہ ملی بھگت سے تجاوزات مافیا کا قبضہ، عوام جان ہتھیلی پر رکھ کر سڑک پر چلنے پر مجبور۔ سندھ میڈیکل فیکلٹی میں داخلہ ٹیسٹ کے نتائج کے بعد داخلوں کا آغاز، میرٹ میں ڈاکٹر روت کے ایمفاؤز سول ہسپتال کراچی سر فہرست۔ جناح ہسپتال کراچی میں غیر ضروری طور پر انتظامی اور نرسز کے مابین تنازع کے باعث کشیدہ ماحول۔ NICVD میں 2020 ماڈل کی 2 لگژری کاریں ریکارڈ سمیت غائب۔ محکمہ صحت سندھ کی کرپٹ مافیا ٹائم اسکیل کے کابینہ فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، آگے چل کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما اخلاق احمد خان کی خصوصی گفتگو، ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات، ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ نے ڈائریا کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رواں سال میں صوبے میں 83,000 لوگ ڈائریا سے متاثر ہوئے، جبکہ ہیضے کے صرف 53 کیسز سامنے آئے اور کراچی کے 7 اضلاع میں 83,248 لوگ متاثر ہوئے۔ سب سے زیادہ کیسز ضلع وسطی میں 32,053 مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہسپتال کراچی کے پرامن ماحول کو بعض خود ساختہ نرسز میل لیڈر جو قانون کے مطابق نہ صرف اپنی سرکاری ڈیوٹی انجام نہیں دیتے ہیں بلکہ نرسوں کے چندوں بھتوں پر خلاف قانون اپنی بیوی کے نام پر متعدد نجی نرسنگ اسکولز خیرپور اور کراچی میں چلا رہے ہیں، یہ انکشاف فیمیل نرسز نے کیا۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ قانون سے بچنے کے لیے اس لیڈر نے نجی اسکول بیوی کے نام پر قائم کر کے خود اس حوالے سے مختلف فورم پر خود کھلم کھلا پیش ہوتے ہیں، حالانکہ سرکاری گزیٹڈ سرکاری وفاقی ملازم کی حیثیت سے ان کا یہ اقدام کھلا میڈیکل کرائم ہے، جو ہوس زر میں مبتلا اعجاز کلیری کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما اخلاق احمد خان کی خصوصی گفتگو ملاحظہ کریں۔ 6 فروری کو ہمارا ٹائم اسکیل گورنمنٹ آف سندھ نے کیبنٹ سے منظور کروا دیا تھا اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہماری جو ہیں وہ پروسیس میں بھی ہو گئی اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنے بھی ہمارے پورے سندھ کے جو اسپتال ہیں، وہاں پر ابھی تک نہ DHO سائٹ پر، نہ DG سائٹ پر، نہ کسی ٹیچنگ اسپتال کی سائٹ پر ابھی تک ان آرڈروں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا اور یہ ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے اور لوگوں میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے کہ جب ٹائم اسکیل ہو چکا ہے، بہت سے لوگ اس دوران ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی پینشنیں رک گئی ہیں۔ آپ غریب آدمی جس کا پروموشن نہیں ہوئے تھے، جو ساری زندگی انہوں نے 30 سال نوکریاں کر لی اور ان کا ٹائم اسکیل باقی جو پروموشن ڈیو تھا نہیں ہو رہا، اور یہ ہمارے افسران جو ہیں اسے سنجیدگی میں نہیں لے رہے، وہ بڑے آرام سے سارے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہماری بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں مجبوراً پھر دوبارہ روڈوں پہ آنا پڑ جائے گا اور لوگوں میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اگر حکومت سندھ، میں سیکرٹری ہیلتھ سے، منسٹر ہیلتھ صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک آرڈر نکالیں تاکہ جو احکامات ہو چکے ہیں اس کے مطابق جن لوگوں کے پروموشن ڈیو ہیں، اپ گریڈیشن ڈیو ہے، 1 دفعہ لیا تھا، 2 دفعہ لیا تھا، ان کے باقی بچے میں انڈرسٹوڈ ہے، جو آن پائپ لائن میں ہیں تو ان کو تو کیس کو کرنا ہے۔ اب ان کو بہانہ مل رہا ہے کہ جن لوگوں کو مل گیا تھا اب نہیں دیں گے، تو حکومت ہمارے منسٹر کی طرف سے اور اپنا کیبنٹ کی طرف سے ان کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ان تمام لوگوں کے مسئلے کو حل کرے، ورنہ یہ نہ ہو کہ پورے سندھ بھر میں پھر کوئی صورتحال خراب ہو جائے۔